سامعین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری رمضان المبارک کی خصوصی افطار نشریات عقیدت رمضان ایس این این سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت اسکرین پر, اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. ہمارا سیگمنٹ عالم اور ہم, جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوتے ہیں اور ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں, عام سے گفتگو کرتے ہیں جو کہ آپ سمجھ سکیں, اور موضوعات بھی اسی کو ہم شامل کرتے ہیں جو آسان ہوں اور جو آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے ہوں. تو عالم اور ہم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب, اور آج ہم گفتگو کریں گے. جو آج موضوع ہے ہمارا وہ اعتکاف کے حوالے سے, کیونکہ مسلمان جو ہے کل انشاءاللہ 20ویں روزہ اور 21ویں شب کو اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. ظاہر مقصد تو ایک ہی ہے نا, اپنے رب کو راضی کرنا, ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اور ہم بھی جو نشریات کرنے یا بزم جو سجائے بیٹھے ہیں, ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, کیونکہ علمی اور روحانی یہ ہماری نشریات, اور اپنے دلوں میں اللہ پاک جگہ دے, اور اللہ پاک ہمارے دلوں کو صاف کرے, ہمارے دلوں کو اپنے نور سے معمور کرے, تاکہ ہم خوب اس کو منا سکیں اور خوب اس کی عبادت کر سکیں. سیگمنٹ کے آغاز میں چاہتا ہوں کہ ایک نعت کو ہم شامل کریں, اور ہمارے ساتھ موجود معروف نعت خواہ محترمہ کمل رحمانی صاحبہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں چاہوں گا حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت آپ پیش کریں. روشنی کا عروج, ظلمتوں کا زوال, آئینہ بھی وہی عکس جمال, کس کا اوج کمال, کس کا اوج کمال, میم ہا میم دال, مصطفیٰ بے مثال, میم ہا میم دال, مصطفیٰ بے مثال. اس جہاں میں کوئی ایسا آیا نہیں, دھوپ میں جو چلے اور سایہ نہیں, فرش تو فرش ہے عرش پر بھی نہیں, ایسی کوئی نوید, ایسی کوئی مثال, کس کا اوج کمال, کس کا اوج کمال, میم ہا میم دال, مصطفیٰ بے مثال, میم ہا میم دال, مصطفیٰ بے مثال. وہ اشارہ کرے تو شجر چل پڑے, ہاتھ ان کے اٹھے ڈوبا سورج پھرے, چاند دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑے, وہ نہ ہو تو رکے گردش ماہ سال, کس کا اوج کمال, کس کا اوج کمال, میم ہا میم دال, مصطفیٰ بے مثال. یہ ازل یہ ابد نور کا ان کا قد, حسن اور عشق ہے ان کے خال اور خط, تھے وہ موجود جب نہ تھے روز و شب, ان کا کلمہ تھا جب نہ تھے ماہ سال, کس کا اوج کمال, کس کا اوج کمال, میم ہا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ مطلب سامعین، آپ نے کنول رحمانی کی خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت سماعت کی۔ سیگمنٹ ہمارا عالم اور ہم، اور آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے اعتکاف کے حوالے سے، کہ اعتکاف کے لیے کیا شرائط بہت ضروری ہیں، وہ ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے، اور ہمیں کن کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، معتکف حضرات کو کن کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، یہ قبلہ سے آج ہم پوچھتے ہیں۔ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جناب؟ جی الحمدللہ، عالم اور ہم میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ سے صرف یہ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے تو اعتکاف کے لیے عمر کی کیا وہ ہے، کتنی عمر ہونی چاہیے قبلہ؟ ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ صدق اللہ العظیم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم شہزاد سعیدی صاحب، میں تھوڑا سا فلسفہ اعتکاف پر روشنی ڈال کے اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں آپ کا جو سوال ہے کہ اعتکاف کی عمر کتنی ہونی چاہیے پھر اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو اعتکاف ہے بنیادی طور پر اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور نمبر 3 نفلی اعتکاف۔ اب میں ان تینوں کی تعریف بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اعتکاف واجب اس اعتکاف کو کہتے ہیں اگرچہ کسی نے کوئی نظر مانی ہو، منت مانی ہو کہ میرا فلاں مریض اچھا ہو جائے، یا میرا فلاں کام مکمل ہو جائے، یا مجھے امتحانات کے اندر کامیابی مل جائے، تو میں اتنے روز کا اعتکاف کروں گا۔ اب یہ اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو گیا کہ اس نے جو یہ اعتکاف کی منت مانی، جس طرح مانی اسی ترتیب سے اسے ادا کرنا ہوگا۔ اور ایک ہے اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یہ جو رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا جاتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرہ یعنی 20 رمضان المبارک کے غروب آفتاب سے پہلے آپ جس مسجد میں جس مقام پر اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، آپ روزہ افطار بھی وہاں جا کر کریں گے۔ پھر جب تک شوال المکرم کا چاند نظر نہیں آ جاتا اس وقت تک آپ اعتکاف سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ آخری عشرے کا آخری 10 دن کا اعتکاف کہلاتا ہے، جو کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ جو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بستی کے اندر ایک مسجد ہوتی ہے، یا اہل محلہ میں بعض اہل محلہ کے اندر کئی مساجد ہوتی ہیں، لیکن جس بستی کے اندر جس محلے کے اندر مسجد ہے، اگرچہ اس پورے اہل محلہ میں سے اس بستی میں سے کسی ایک فرد نے بھی اعتکاف کر لیا تو باقی پوری کی پوری بستی، پورے کا پورا محلہ وہ بری ہو جائے گا، ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ ہاں، اگرچہ پوری بستی میں سے پورے محلے میں سے کوئی ایک فرد بھی اعتکاف مسجد میں نہیں کرتا تو پھر وہ پوری بستی اور پورے اہل محلہ سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اس کا سوال ہوگا۔ تو جب ایک فرد کر دیتا ہے تو وہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اس کو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ تیسرا ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف کی یہ تعریف ہے کہ بندہ جب مسجد میں داخل ہو جائے تو اچھا، یہاں میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ یہ جو واجب اعتکاف ہے اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے، شہزاد سعیدی صاحب، یہ ہمارے حاضرین و ناظرین اپنے ذہنوں کے اندر اس بات کو نوٹ کریں، محفوظ کریں۔ یہ بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں کہ واجب اعتکاف ہو، سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف ہو، ان دونوں کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تیسری جو کہ نفلی اعتکاف، جب مسجد میں بندہ داخل ہو اور نویت و سنت الاعتکاف کی وہ نیت کر لے،
وہ جتنی دیر مسجد کی حدود میں رہے گا اس سے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ واہ واہ۔ اگر کوئی ظہر کی نماز کے لیے جاتا ہے وہ نیت کر لیتا ہے نفلی اعتکاف کی، اور عصر تک وہ مسجد میں رہتا ہے، کلام الرحمن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، نفلی عبادت کرتا رہتا ہے اور ذکر اذکار کے اندر وہ مشغول رہتا ہے، پھر عصر پڑھ کے وہ گھر جاتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، عصر میں آتا ہے مغرب تک رہے تب بھی ٹھیک ہے، مغرب میں آئے عشاء تک رہے، نماز تراویح پڑھ کر نماز عشاء پڑھ کر گھر جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ رات دن جس لمحہ جس گھڑی وہ آنا چاہے، جتنی دیر وہ مسجد میں رہے گا، وہ نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر لے تو اس کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب آ جائیے آپ کے سوال کی طرف۔ حضرت میرے سوال 3-4 ہوں گے اس کے جی اوپر جی نا؟ ہاں، اور میں آج چاہتا ہوں کہ آج اسی کو ہم فوکس کریں جی جی تاکہ اچھی طرح لوگ سمجھ سکیں۔ جی بالکل، میں پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں پھر آپ کیجئے گا آگے سوال۔ تو ابھی آپ نے سوال یہ کیا کہ اعتکاف کی ایگزیکٹ عمر کتنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، عاقل ہو، بالغ ہو اور سمجھدار ہو، جو کہ مسجد کے تقدس کو سمجھتا ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے بچے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، بس وہ ایک شوقیہ کہہ لیں، کیونکہ دیکھیں اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف خلوت نشینی کا نام، اعتکاف کا نام ہے خلوت نشینی۔ واہ واہ۔ اعتکاف دنیا سے اپنے تعلق کو توڑ کر اپنے رب سے اپنے تعلق کو اکمل اور کامل طریقے سے جوڑ دینا، واہ 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 واہ، اس کا نام ہے اعتکاف۔ وہاں بیٹھ کر کے گپ شپ لگانے کا نام اعتکاف نہیں ہے، مسجد کی حدود میں بیٹھ کر دنیاوی گفتگو کرنے کا نام اعتکاف نہیں ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کر کے لطیفے بیان کرنا یا لطیفے سننا اس کا نام اعتکاف نہیں ہے، مسجد کے اندر شور و غل کرنا اس کا نام اعتکاف نہیں ہے، مسجد کے اندر جناب آپ شور شرابہ کریں، مسجد کے اندر بھاگ دوڑ کریں، کبھی اوپر جا رہے ہیں کبھی نیچے آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، کھڑکیاں کھول کر کے آپ کھڑے ہوئے ہیں، بغیر مقصد کے آپ مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں، وضو خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ان تمام چیزوں کا نام اعتکاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو کہ سمجھدار ہے، مسجد کے تقدس کو بھی سمجھتا ہے اور اس اعتکاف کی عبادت کے مقصد کو بھی سمجھتا ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، تو ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کی سرپرستی کرنی چاہیے، انہیں اجازت دینی چاہیے، بشرطے کہ وہ بچہ ایک سیکھنے کے جذبے اور سیکھنے کے عمل کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہو اور واقعی وہ اعتکاف کرنے کے لیے آیا ہو، تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ اچھا حضرت، دوسرا سوال میرا یہ ہے اعتکاف کے حوالے سے کہ اس کی مسجد کی حدود کے اندر ہی ہوتے سارے معاملات؟ جی، اگر معتکف اگر مسجد کی حدود سے باہر نکل جائے تو اس کا اعتکاف کے ٹوٹ جاتا ہے، کیا رہتا ہے؟ اس سے تھوڑا سا بتائیں۔ یہ بھی بہت پیارا سوال ہے آپ کا، ماشاءاللہ بہت ہی معلوماتی سوال ہے۔ دیکھیں، اعتکاف ہم نے جیسے کہ یہاں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی عبادت کی نیت سے مسجد کے اندر ٹھہرنا اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ جی، اب اعتکاف جو ہے وہ جیسے مرد حضرات ہیں ان کے لیے مساجد کی حدود کے اندر ہی بیٹھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں شہزاد سعیدی صاحب، بعض مساجد ایسی بھی ہوتی ہیں کہ مساجد کے ساتھ ہی متصل کچھ جگہ ہوتی ہے جو کہ وہ مسجد میں باضابطہ داخل نہیں ہوتی، اس کو فنائے مسجد کہتے ہیں، تو وہاں بغیر مقصد کے معتکف نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب وہ جو مقاصد ہیں جو شریعت نے اجازت دی ہے اس کی 3 صورتیں وہ بھی میں آگے بتاتا ہوں۔ اب جو ہے وہ جب اعتکاف کرنے والا مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو بہتر اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے امام صاحب کی بلا سے استفادہ حاصل کرے، امام صاحب سے مسائل سیکھنے چاہیے، پوچھنے چاہیے کہ حضور میں نے اعتکاف کیا مسجد کے اندر، مجھے ذرا آپ ارشاد فرما دیجئے کہ یہ جو مسجد کے ساتھ متصل کچھ حصہ ہے، آیا کہ یہ فنائے مسجد ہے یا مسجد کا حصہ ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جو سیڑھی ہے یہ فنائے مسجد ہے یا مسجد کے اندر ہے؟ مسجد کا، اچھا بہت ساری مساجد ایسی ہیں جو کہ محراب ہی مسجد کی حدود سے باہر ہوتا ہے، باہر ہوتی ہیں، ہاں، اب وہاں جانا بھی منع ہے، تو وہ امام صاحب سے پوچھنا چاہیے،
ان سے جو ہے وہ رہنمائی لینی چاہیے۔ اچھا بہت ساری مساجد ایسی بھی ہیں محراب مسجد کے اندر ہوتا ہے، وہاں کوئی قباحت نہیں ہے، جا سکتے ہیں آپ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو امام صاحب سے رہنمائی لینا بہت ضروری ہے، ان سے استفادہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ فنائے مسجد ہے، اس کے باوجود آپ جو ہے وہاں بغیر کسی مجبوری کے بلا وجہ آپ وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا کے بیٹھے ہیں، محفل لگا کر دوستوں کے ساتھ ایک گیدرنگ کو لے کر کے بیٹھے ہیں، تو اس صورت میں آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تو ہمیں بچنا چاہیے۔ اب یہاں اگلا سوال آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کون سی ایسی مجبوری ہے یا کون سی ایسی صورتحال ہے جو کہ شریعت ہم اجازت دیتی ہے کہ ہم مسجد سے باہر کا جو حصہ یعنی فنائے مسجد ہم وہاں جا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں؟ جی، تو اس کے لیے جو ہے وہ شریعت نے 3 اصول یہاں بیان کیے۔ 3 اصول۔ پہلا کہ آپ کو اگرچہ کوئی جو ہے وہ ایسی شرعی مجبوری ہو، ٹھیک ہے، اور اس شرعی حاجت کے تحت آپ جو ہے وہ فنائے مسجد جائیں، یا آپ کی کوئی جو ہے وہ شرعی مجبوری کے ساتھ ساتھ آپ کی کوئی ایسی جو ہے وہ دیگر کوئی ایسی مجبوری ہو، اس کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور صورت بنتی ہے حاجت شرعی، حاجت ضروری اور حاجت اضطراری، یہ 3 صورتیں بنتی ہیں۔ اب حاجت جو ضروری ہے، جیسے ایک مثال ہے، آپ نے واش روم جانا ہے، وہ حاجت ضروری ہے، ضرورت ہے انسان کی۔ آپ واش روم گئے بیت الخلاء وغیرہ میں، اب بیت الخلاء سے فارغ ہو کے پھر آپ وضو خانے تشریف لے گئے، وضو خانہ بھی فنائے مسجد سے باہر ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کی حاجت ضروری کہلائے گی، آپ کو جانا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ بیت الخلاء میں جائیں، حاجت ضروری کو پورا کرتے ہوئے آپ وضو خانے میں وضو کرنے کے بعد پھر آپ واپس مسجد کی حدود میں آ جائیں۔ ایک تو یہ۔ دوسری حاجت شرعی، کوئی ایسی شرعی مجبوری ہو گئی آپ کے ساتھ کہ آپ نے جو ہے، ایک مثال میں یہاں دیتا ہوں کہ آپ کو حالت نیند کے اندر جو ہے وہ احتلام ہو گیا، اب ظاہر سی بات ہے آپ کی جو ہے وہ یہ حاجت شرعی ہے، اب آپ کو غسل کرنا ہے، تو اس صورت میں پھر آپ جو ہے وہ حمام کے اندر جائیں گے، جا کر کے غسل کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ مسجد کی حدود میں واپس آ جائیں گے کپڑے وغیرہ چینج کر کے۔ اور ایک ہے حاجت اضطراری۔ حاجت اضطراری، اچھا یہ جو حاجت شرعی ہے اس میں یہ بھی آپ کی جو ہے وہ حاجت شامل ہو جائے گی۔ آپ نے جس مسجد میں اعتکاف کیا وہاں نماز جمعہ نہیں ہوتی، وہاں نماز جمعہ نہیں ہوتی، اب نماز جمعہ کسی اور مسجد میں یعنی کچھ فاصلہ ہے، آپ کو جانا پڑے گا، تو یہ بھی حاجت شرعی میں آئے گی کہ آپ نماز جمعہ سے پہلے اس مسجد میں جا سکتے ہیں، جا کے نماز جمعہ ادا کریں، پھر واپس آ کر اس مسجد میں آپ آ کر بیٹھ جائیں، آپ کے اعتکاف میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا جناب، اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، ہم نے لینا ایک چھوٹا سا ہاں، وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیں SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت نشریات عقیدت رمضان۔ ہم ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔